بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب کے مشہور امام کعبہ کو ایک عدالت نے 10 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا ہے۔ امام کعبہ جو کہ خود ایک جج بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا ان کو یہ سزا ملی؟ کس واقعے کے پیش آنے کے بعد امام کعبہ کو گرفتار کیا گیا تھا؟ امام کعبہ کو کب اور کس نے گرفتار کروایا تھا؟ یہ اپیل عدالت کا فیصلہ ہے، جس میں ذیلی عدالت کے فیصلے کو منسوخ کیا گیا اور 22 اگست 2022 کو امام کعبہ کو 10 سال قید بمشقت سنا دی گئی۔ آل سعود کے بادشاہ سلیمان بن عبد العزیز کی وفات کے بعد 21 جون 2017 کو ان کے بیٹے محمد بن سلیمان جب ولی عہد مقرر ہوئے تو انہوں نے 2018 کے شروع ہی میں اپنا ایک منصوبہ ویژن 2023 متعارف کروایا، جس کا مقصد ملک کو جدت کی طرف لے جا کر اپنے شہریوں کو ایک آزاد اور پرسکون مغربی ماحول مہیا کرنا تھا۔ اسی منصوبے کے تحت سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو ملازمت کی اجازت دی گئی، ان کی ڈرائیونگ لائسنس بنائے گئی، تفریحی تقریبات کی اجازت دی گئی، لڑکے لڑکیوں کے اکٹھے میوزک کنسرٹ کروائے جانے لگے، سنیما ہال کھول دیے گئے۔ ایسے قوانین بنائے گئے جس میں لڑکے لڑکیوں سے اور لڑکیاں لڑکوں سے آزادانہ تعلقات قائم کر سکیں۔ اصل میں اسلام کے مرکز کو اسلام سے دور لے جانے کی ایک نہایت گھناؤنی سازش رچی گئی تھی، جس کے تحت آج اسرائیلی بستیاں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ خیر، اس وقت کے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر صالح الطالب یہ سب دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ کہا جاتا ہے وہ نہایت بردبار اور تحمل مزاج شخص ہیں۔ شیخ الطالب مختلف سعودی عدالتوں میں جج کی حیثیت سے خدمت انجام دے چکے ہیں، جن میں دارالحکومت ریاض کے ہنگامی عدالت اور مکہ کی ہائی کورٹ بھی شامل ہے، جہاں انہوں نے گرفتاری سے قبل کام کیا تھا۔ 2018 میں امام کعبہ شیخ الطالب کو ایک تقریب کا دعوت نامہ ملتا ہے، جس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ تقریب بہت شاندار گزرتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام کعبہ کو ایک ایسے حال میں لے جایا جاتا ہے جہاں پہنچتے ہی وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک مخلوط محفل تھی جس میں لڑکے لڑکیاں چست اور نیم عریاں لباس پہنے موجود تھی، سب شراب میں مدہوش اور بےہودگی میں مست تھے۔ ایسی محفل تھی لڑکے لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ فاحش حرکات میں ملبوس تھے۔ امام کعبہ فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں موجود تھی، میری آنکھیں کیوں نہ پھٹ گئی۔ میں مناظر دیکھ کر ہم جنس پرستی کا ماحول تھا، لیکن اللہ پاک کا شکر، جس مقصد کے لیے مجھے دھوکے سے اس محفل میں لے جایا گیا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس واقعے کے بعد امام کعبہ حج کا خطبہ دیتے ہیں، جو کہ تاریخی لحاظ سے سنہری حروف میں لکھا جائے۔ انٹرنیٹ پر کروڑوں لوگ اس کو سن چکے ہیں۔ ہم خاص الفاظ آپ کو بتاتے ہیں۔ امام کعبہ شیخ الطالب پوری امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کامیڈین اور فلمی کنسرٹ سے بچو۔ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں یہ پروگرام صرف تفریحی ہے تو یہ عجیب منصوبہ ہے، جان بوجھ کر بدریج اقدامات مغربی کنٹرول ہے، یہ قانونی کنٹرول نہیں ہے۔ نیم عریاں پرکشش اور دلکش لباس پہنے اور اسے جدت کے معنی میں لپٹنا، یہ جب فسق و فجور رقص اور مخلوط محفل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ملک کے لیے اور مخلوط محفل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ملک کے لیے شرمندگی، رسوائی اور نحوست ہے۔ جب ہم جنس پرستوں کو ملک نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اے عیاشو، تم لوگوں کا پیسہ اپنے فضول پروگراموں پر بلا وجہ خرچ کر رہے ہو، اسی طرح خرچ کرتے رہو گے تو یہ تمہارے لیے باعث ندامت ہو جائے گا اور ایک دن تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ ہاں، جو معاشرہ اخلاق، اقتدار
اور اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا پھر ہی کامیاب ہوگا، نہیں تو ہر ایک تم کو ادا کا چاہیے، وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ یہ مغربی ثقافت کی گندگی ہمارے معاشرے میں نہیں چلے گی۔ مزید یہ تھا امام کعبہ کا خطبہ، جس میں ایک طرح سے مذہبی طور پر مخلوط محفلوں اور بے حیائی کے کاموں پر پابندی لگائی گئی، جبکہ دوسری طرف یہ ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں کے خلاف تھا۔ حج سے کچھ دن بعد اگست 2018 کو امام کعبہ کو حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اصل میں اس گرفتاری کا مقصد یہ تھا، آج تو ایک بندہ بادشاہی نظام کے خلاف بول پڑا ہے، لیکن ان کا ایسا حال کیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی حکومت کے خلاف نہ بول سکے۔ یہی تو فرق ہے بادشاہت اور خلافت کا۔ بادشاہت میں تنقید کی تو ہرگز اجازت نہیں۔ گرفتار کے فوراً بعد ان کی ضمانت بھی خارج ہوئی، لیکن دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب 2019 میں امام کعبہ کو بری کر دیا گیا، لیکن پھر حکومتی سرپرستی میں اپیل دائر کی گئی، جس اپیل کا فیصلہ 22 اگست 2022 کو آیا، جس میں امام کعبہ کو نیم باغی قرار دے کر 10 سال قید بمشقت سنا دی گئی ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں ہم امام کعبہ شیخ الطالب کو، جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کیا اور موجودہ حکومت کی فسق و فجور اور بے حیائی اور مخلوطی نظام کو پھیلانے کی پالیسیوں کو ڈنکے کی چوٹ پر غلط کہا۔ اندازہ کیجیے کیسے ہمارا اسلامی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ہم جیسے مسلمان اسلامی ثقافت اور معاشرتی اخلاق و اعتبار سے دور ہوتے جائیں گے، ویسے ان کی تباہی قریب آتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ پاک ہمیں جھوٹ، کینہ، بغض اور فحاشی اور برائی کے کاموں سے دور رکھنا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل درآمد کرنے والے بنا دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔